میں اتنی میچور ہو چکی ہوں کہ یہ طے کر لوں کہ کون اچھا ہے کون برا، لیکن لڑکوں سے دوستی کیا ضروری ہے؟ اگر لڑکوں سے دوستی ضروری نہیں ہے تو پھر آپ سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں لاجواب ہو گیا تھا۔ دیکھو، اگر اس قسم کی کوئی خبر گھر پہنچ گئی تو تمہیں اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے دھمکایا تھا۔ پہلی دفعہ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ خبردار کرنے کے لیے شکریہ، مگر اسود علی آپ میرے گارڈین نہیں ہیں، نہ گاڈ فادر ہیں، اور نہ ہی میں نے آپ سے کوئی مشورہ مانگا ہے، اس لیے آپ یہ مشورے اپنے پاس رکھیں۔ آپ ملنے کے لیے آئے، آپ کا شکریہ، ہیو سیف فلائٹ۔ وہ صاف الفاظ میں مجھے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ اس سے زیادہ انسلٹ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ کہے بغیر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس رات پاکستان سے لندن کی فلائٹ میں مہرین کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ جن لوگوں کو خود اپنی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی دوسرا ان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یہی غلطی اس کے باپ نے کی تھی، یہی غلطی وہ کر رہی ہے۔ اچھا ہوا خالہ نے اس کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کی۔ میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا تھا۔ مشعل کو خط کے ذریعے اس سے ہونے والی بات چیت سے آگاہ کر دیا تھا، مگر اسے بھی مجھ سے شکایت تھی۔ اسے لگتا تھا میں نے اسے دل سے سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ مہرین کے بارے میں بہت پریشان رہتی تھی۔ اس کا ہر خط مہرین کے کسی نئے کارنامے کا تذکرہ ضرور لیے ہوتا تھا۔ فی الحال گھر والوں تک مہرین کی کوئی بات نہیں پہنچی تھی، مگر اب میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے ابو کو مہرین کے بارے میں بتا دے، اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے۔ مگر اس کا جوابی خط جھڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے لکھا تھا، مجھے ایسا مشورہ دیتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم مہرین کی زندگی تباہ کرنا چاہتے ہو؟ تم مرد عورت کی کوئی غلطی چھپا کہاں سکتے ہو؟ تم چاہتے ہو میں اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ پر سیاہی مل دوں؟ خط میں اور بھی بہت کچھ تھا، مگر مجھے اپنے مشورے پر کچھ شرمندگی نہیں ہوئی۔ مشعل جذباتی ہو کر سوچ رہی تھی اور میں حقیقت پسند تھا، تو میں نے امی کو فون کر کے پوری صورتحال بتا دی تھی، مگر وہ تو اس بات پر یقین کرنے کو ہی تیار نہیں تھی۔ تمہیں اور مشعل کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مہرین ایسی ہو ہی نہیں سکتی، ان کی ایک ہی رٹ تھی۔ میں نے انہیں قائل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام ہو کر موضوع ہی بدل دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا، کیوں میں اپنا وقت اور دماغ ضائع کروں؟ جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا تو خود ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ غلط فہمی کس کو تھی، میں نے سوچا تھا۔ 4 ماہ بعد اچانک میری پوسٹنگ پاکستان ہو گئی تھی۔ یہ بات خلاف توقع تھی، مگر بہرحال میرے لیے خوشی کا باعث تھی کہ اتنی جلدی مجھے پاکستان ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ میں کراچی آ گیا تھا کیونکہ مجھے کمپنی کے ہیڈ آفس میں کام کرنا تھا۔ میں نے اپنے آفس کا انچارج لے لیا اور اپنے آپ کو کام میں الجھانا شروع کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ لندن کی نسبت پاکستان میں کام کا پریشر زیادہ تھا، مجھے یہاں زیادہ کام کرنا پڑتا تھا اور رات گئے تک، مگر میں پھر بھی امی اور مشعل سے تقریباً روز ہی بات کر لیا کرتا تھا، اور یہ تو جیسے میرے روٹین میں شامل ہو گیا تھا۔ میں ہر ویکینڈ پر لاہور کا ایک چکر ضرور لگا لیا کرتا تھا۔ ابھی تک میرا قیام ایک ہوٹل میں تھا اور کمپنی کی طرف سے مجھے ابھی باقاعدہ رہائش گاہ نہیں ملی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ رہائش گاہ ملتے ہی میں امی کو بھی اپنے ساتھ کراچی لے جاؤں گا، ان کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ امی نے کراچی شفٹ ہونے کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھیں۔ ایک شام جب میں نے امی کو فون کیا تو رسمی اور معمول کی بات چیت کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، اسود، مجھے آج تم سے بہت اہم اور ضروری بات کرنی ہے، اس لیے تم میری بات غور سے سننا۔ امی، میں آپ کی ہر بات غور سے سنتا ہوں، آپ اس معاملے میں فکر نہ کریں اور بات کریں۔ مجھے تب تک اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں، مگر ان کے اگلے جملے نے مجھے ہکا بکا کر دیا۔ میں امی سے تمہارے لیے مہرین کا رشتہ مانگنے والی ہوں۔ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، شروع سے ہی میرا ارادہ تھا کہ مہرین کو اپنی بہو بناؤں، مگر میں چاہتی تھی کہ تم کسی قابل ہو جاؤ تو میں ایسا کچھ کروں، اور اب تم اس قابل ہو گئے ہو اور مہرین کی تعلیم بھی مکمل ہونے والی ہے۔ امی، میں اسے قطعاً پسند نہیں کرتا اور نہ ہی میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا کچھ سوچا ہے۔ وہ میرے لیے کزن ہے اور بس، میری بیوی کے معیار پر وہ پوری نہیں اترتی۔ میں نے صاف اور سیدھے لفظوں میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ کچھ دیر تک دوسری طرف خاموشی چھائی رہی، پھر امی نے کہا، بچپن میں تو تمہاری بڑی دوستی ہوتی تھی اس سے، بچپن کی بات بچپن میں ختم ہو گئی، اب ہمارے درمیان اس قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اس میں خرابی کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اچھائی کیا ہے؟ مجھے بطور بیوی ایسی لڑکی چاہیے جو صاف گو اور مضبوط کردار کی مالک ہو، جو کھلے دل اور اعلیٰ ظرف کی مالک ہو، جو سمجھدار ہو، جس کے ساتھ میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو، اور معاف کیجیے گا آپ کی بھانجی میں ان میں سے کوئی بھی کوالٹی نہیں ہے۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، مگر یہ سچ ہے کہ وہ ایک برے کردار کی لڑکی ہے، جس کی نہ خاندان میں عزت ہے نہ خاندان کے باہر، اور آپ پتہ نہیں کس جرم کی سزا کے طور پر اسے میرے سر تھوپنا چاہ رہی ہیں۔ امی نے میری بات سننے کے بعد کہا تھا، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تمہیں بہت سی غلط
غلط فہمیاں ہیں اس کے بارے میں. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کے لیے کیسے کیسے رشتے آ رہے ہیں. تم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو. یہ تو میں ہوں جو ضد کر رہی ہوں کہ اس کی شادی تم سے ہو. اور وہ میرے گھر آئے، ورنہ امی تو اس کا رشتہ طے کرنے والی ہیں. مجھے امی کی غلط بیانی پر ہنسی آئی تھی. وہ اگر یہ جانتی ہوتی کہ نانی امی مہرین کے لیے رشتوں کی کامیابی کا رونا میرے آگے رو چکی ہیں تو وہ شاید کبھی بھی یہ جھوٹ نہ بولتی. ٹھیک ہے، اگر اس کے لیے اچھے رشتے ہیں تو مسئلہ ہی کیا ہے؟ آپ نانی امی کو کہیں کہ وہ کوئی بھی اچھا رشتہ اس کے لیے منتخب کر لیں، مگر میرا پیچھا چھوڑ دیں. میں نے اس سے شادی نہیں کرنی. مجھے اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے. ٹھیک ہے، پھر جہاں تمہارا دل چاہے شادی کر لو. میرا تمہارا رشتہ آج سے ختم سمجھو. انہوں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا. میں ان کی اس حرکت پر حیران ہو گیا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس رشتے کو اتنا سنجیدگی سے لے رہی ہیں. مجھے مہرین پر بے تحاشا غصہ آیا تھا. پھر میں نے بار بار امی کو فون کیا. ہر دفعہ بیل بجتی رہی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا. شاید وہ بھی جانتی تھی کہ میں دوبارہ فون ضرور کروں گا. 20-25 بار رنگ کرنے کے بعد میں نے تنگ آ کر فون بند کر دیا. وہ جانتی تھی کہ میں انہیں رنگ کر رہا ہوں، اس لیے وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی. یہ ایموشنل بلیک میلنگ تھی. میں نے کچھ دیر بعد مشرف کو فون کیا تھا اور اسے ساری بات بتا دی تھی. وہ سارا قصہ سن کر سکتے میں آ گئی تھی. چند منٹ خاموشی رہنے کے بعد ایک دم اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا. مشل دیکھو، تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا. میں امی کو رضامند کر لوں گا، مگر پلیز تم رونا بند کرو. میں بےحد پریشان ہو گیا تھا. یہ پہلا موقع تھا وہ اس طرح میرے سامنے روئی تھی. پلیز عصمت کچھ کرو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے کچھ کرو. وہ بلکتے ہوئے کہہ رہی تھی اور میرا دل کٹ رہا تھا. پہلی دفعہ وہ اظہار محبت کر رہی تھی اور وہ بھی کس انداز میں. مشل، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تم فکر نہ کرو، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں اور انہیں میری خواہش کا احترام کرنا پڑے گا. وہ اگر رضامند نہ بھی ہوئیں تو بھی میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گا. میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی. میں مہرین کو سب کچھ دے سکتی ہوں، سب کچھ، مگر تمہیں نہیں. یہ واحد چیز ہے جس سے میں کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتی. تم میرے ہو اور میرے ہی رہو گے. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ بولو، تم سن رہے ہو نا؟ وہ بےتاب تھی اور میری کوئی تسلی اسے پرسکون نہیں کر رہی تھی. پھر بھی میں بہت دیر تک اسے دلاسے دیتا رہا اور جب کچھ نارمل ہوئی تو میں نے فون بند کر دیا. مجھے امی پر بے تحاشا طیش آ رہا تھا. وہ پتہ نہیں میرے کس گناہ کی سزا مجھے دینا چاہ رہی تھی. میں پوری رات غصے سے کھولتا جاگتا رہا. اگلی صبح آفس سے چھٹی منظور کروانے کے بعد میں شام کی فلائٹ سے لاہور پہنچ گیا تھا. امی نے بڑی سخت موری سے میرا استقبال کیا تھا. انہیں معلوم تھا کہ میں آج ضرور آؤں گا. ایسی قیامت کسی کے سر پر توڑی جائے تو وہ کہاں ایک جگہ ٹک کر رہ سکتا ہے. میں نے آتے ہی امی سے بحث میں الجھ گیا تھا. وہ اپنی بات پر قائم تھی اور قول سے پھرنے والا میں بھی نہیں تھا. عصمت دیکھو، مہرین نے بہت مشکلات دیکھی ہیں. کہیں اور بیاہ کر جائے تو پتہ نہیں اس کا نصیب کیسا ہو، مگر اپنے گھر بیاہ کر لاتے ہوئے مجھے یہ تسلی تو ہوگی کہ وہ سکھی رہے گی. انہوں نے مجھ سے کہا تھا، اس نے اگر مشکلات دیکھی ہیں تو اپنے باپ کی وجہ سے. نہ اس کا باپ ایسے کارنامے کرتا، نہ اس کے اعمال اس کی بیٹی کے سامنے آتے. مگر آپ مجھے کس گناہ کی سزا دے رہی ہیں؟ میں نے کوئی دارالمان تو نہیں کھولا کہ دوسروں کے سکھ کے لیے اپنی زندگی برباد کر لوں. ویسے بھی وہ اپنے باپ کی طرح ہی ہے، خودغرض اور بے حس. اس لیے آپ کو اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. ایسے لوگ اپنی پرواہ خوب جانتے ہیں. اور یہ بات میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ اگر میرے ساتھ اس کی شادی ہو بھی جائے گی تو جان لیجیے گا کہ مجھ سے اس کو کوئی خوشی نہیں ملے گی. یہ بات تو طے ہے. ہو سکتا ہے کہیں اور شادی کر کے وہ خوشحال زندگی گزارے، مگر میرے ساتھ شادی کر کے وہ بھی پچھتائے گی اور آپ بھی. مجھے وہ قطعاً پسند نہیں ہے. تو پھر تمہیں کون پسند ہے؟ مجھے مشل پسند ہے اور آپ میرے لیے اس کا رشتہ مانگے، مہرین کا نہیں. امی میری بات پر حیران رہ گئی. مشل وہ زیر پڑپڑائی تھی. پھر انہوں نے کہا تھا، مشل اچھی ہے مگر مہرین. اس سے میں نے بات کاٹ دی تھی. میرے سامنے آپ مہرین کا نام بھی نہ لیں. جب بھی آپ اس کا ذکر کرتی ہیں اس سے میری نفرت اور بڑھ جاتی ہے. تم اس کے بارے میں بہت غلط سوچتے ہو. وہ ایسی نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو. میں اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں اور مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے اور کیسی نہیں. مجھے بس اس سے شادی نہیں کرنی اور بس. ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی تو جو چاہے کرو، جس سے چاہو شادی کرو، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. انہوں نے خفگی سے کہا. امی، آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ مہرین ایک بہت ہی مکار اور چالباز لڑکی ہے. آپ اسے بہو بنا کر پچھتائیں گی. تمہارا دماغ خراب ہے جو تم اس طرح کہہ رہے ہو. امی، آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ جو لڑکی مجھے پسند نہیں ہے میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ جس کے ساتھ ایک دن گزارنا مجھے اچھا نہیں لگتا اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزار سکتا ہوں؟
میں نے بیچارگی سے کہا تھا، تمہیں کوئی مجبور نہیں کر رہا، جہاں چاہے شادی کرنا اور جب چاہے کر لینا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ امی مشل بھی تو آپ کی بھتیجی ہے اور وہ ہر لحاظ سے میرین سے بہتر ہے، پھر آپ اس قدر ضد کیوں کر رہی ہیں؟ میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا جو نامناسب ہو۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہو، اور اگر آپ کی یہ ناراضگی زیادہ دیر تک رہی تو میں واپس لندن چلا جاؤں گا اور وہیں شادی کر لوں گا اور دوبارہ کبھی آپ کو شکل نہیں دکھاؤں گا۔ میں نے انہیں دھمکی دی تھی اور پھر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے امی کی ناراضگی کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ اس مرحلے پر میں ان کی پرواہ کر کے اپنی زندگی خراب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے مشل کی فکر تھی، پتہ نہیں وہ کس قدر پریشان ہوگی۔ میں نے اسے رنگ کیا اور اپنی آمد اور امی کے ساتھ گفتگو کے بارے میں بتایا۔ وہ واقعی بہت پریشان تھی۔ اسود اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، وہ کچھ دیر ناراض رہیں گی اور پھر مان جائیں گی۔ ان کے کون سے 2-4 بیٹے ہیں کہ ایک کو خفا کر دیں تو بھی انہیں کوئی فرق نہ پڑے۔ تم بس پریشان نہ ہو اور مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میں نے اسے تسلی دی تھی اور پھر کافی دیر تک ہم دونوں باتیں کرتے رہے۔ اگلی دوپہر کو امی کو خدا حافظ کہے بغیر واپس کراچی آ گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ امی کی ناراضگی زیادہ دیر چلے گی نہیں اور اب میں ان سے ناراض رہنا چاہتا تھا کہ انہیں اپنے غلط رویے کا احساس ہو۔ اس دن میں نے امی کو فون نہیں کیا اور نہ ہی اس سے اگلے دن، البتہ مشل کو فون کرتا رہا۔ وہ اب پہلے کی طرح فکر مند نہیں تھی، البتہ وہ اس بات پر شرمندہ اور پشیمان ضرور تھی کہ میں نے اس کی وجہ سے اپنی امی کو ناراض کیا۔ تیسرے دن میں صبح آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا جب کراچی سے ماموں کی کال آئی۔ امی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ ہاسپٹل میں تھی۔ مجھے لگا جیسے زمین ہل گئی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، پہلی سوچ میری یہی دماغ میں آئی تھی۔ امی کو دل کی تکلیف کافی عرصے سے تھی، مگر ان کی حالت اتنی خراب نہیں ہوئی تھی کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے۔ یکدم ہر چیز سے میری دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ پہلی فلائٹ سے میں شام کو لاہور پہنچ گیا تھا اور ایئرپورٹ سے سیدھا ہاسپٹل گیا۔ امی اب ICU سے باہر تھی، مگر ان کی حالت بہت اچھی نہیں تھی۔ تینوں ماموں ہاسپٹل میں ہی تھے۔ میں امی کے کمرے میں گیا تھا۔ انہیں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ غنودگی کے عالم میں تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا مگر انہوں نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت رہیں۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر میں ان کا ہاتھ پکڑے اسی طرح بیٹھا رہا۔ کوئی ڈاکٹر میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا۔ میں ایک معمول کی طرح چل کر باہر آ گیا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، اچھی بھلی تھی، چند دن پہلے ہی تو ہماری طرف آئی ہوئی تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ ماموں نے مجھے دیکھ کر کہا تھا۔ میں نے مشل کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں پہ مجھے بے تحاشا خوف نظر آیا۔ میں جانتا تھا وہ کیوں خوفزدہ ہے۔ وہاں وہ بھی تھی، وزٹر روم کے ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی، وہ بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ وہ ہوتی، نہ امی مجھے اس سے شادی کے لیے مجبور کرتی۔ ہر چیز ٹھیک رہتی، مگر سب کچھ اس نے خراب کر دیا تھا۔ اس کا باپ بھی یہی کرتا تھا، دوسروں کی زندگی اپنی حرکتوں سے خراب کرتا تھا۔ وہ بھی یہی کہہ رہی تھی، یہ چیز اس کے خون میں شامل تھی، اور امی وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھیں۔ پتہ نہیں اس نے ان پر کیا جادو کر دیا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، مگر میں نہیں گیا۔ میں وہاں بیٹھا دیر تک امی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس رات وہ نیند آور دواؤں کے زیر اثر سوتی نہیں، مگر اگلی صبح وہ جاگ گئی تھیں۔ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میرے دل پر گھونسا سا پڑا، میں ہی تو ان کی اس حالت کا ذمہ دار تھا۔ میں ان کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے ان کا حال پوچھا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں پھر بھی وہیں بیٹھا رہا۔ کافی دیر تک ڈھیٹوں کی طرح وہاں بیٹھے رہنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ پھر میں باہر لان میں ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر مسئلہ میرین کا نہ ہوتا تو میں امی کی ضد پر ہتھیار ڈال دیتا اور مشل سے بھی دستبردار ہو جاتا، مگر میں میرین کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو نفرت اس سے ہو گئی تھی وہ اب میرے دل سے ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں میں اسے اتنا ناپسند کیوں کرنے لگا تھا۔ وجہ جو بھی تھی، میں اسے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر میں نے 2-3 دن بعد امی کی حالت سنبھلنے کے بعد اس سے یہی کہا کہ وہ جس سے چاہیں میری شادی کر دیں، مگر میرین سے نہیں۔ انہوں نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ مجھے لگا وہ میری بات پر سوچ رہی ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد امی گھر آ گئی تھیں۔ وہ مانی نے مشل کو ہمارے گھر بھیج دیا تھا اور وہی امی کی تیمارداری کر رہی تھی۔ امی کو گھر لانے کے دوسرے دن میں واپس کراچی آ گیا تھا اور میں نے رہائش حاصل کرنے کی کوششیں تیز کر دی تھیں۔ 1 ہفتے کے اندر گھر حاصل کرنے کے بعد میں واپس لاہور آ گیا تھا اور امی کو کراچی لے آیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ امی نے کراچی جانے کے خلاف مزاحمت نہیں کی اور یہ بات مجھے عجیب لگی تھی، مگر میں خوش تھا کہ بہرحال وہ میرے ساتھ آ گئی تھیں۔ امی کی بیماری کے بعد سے میں نے مشل سے شادی کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس نے مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگوں کے درمیان ایک عجیب سی دیوار حائل ہو گئی تھی اور میں اس دیوار کو
توڑنا نہیں چاہتا تھا، میں اسے کوئی فریب نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے جیسے بندے کو عشق نہیں کرنا چاہیے۔ میں کمزور نہیں تھا مگر امی نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، سو میں نے مشل نام کی خواہش کو مار دیا تھا۔ کراچی آ کر امی کا رویہ بہت عجیب ہو گیا تھا۔ وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھیں۔ ہر چیز میں ان کی دلچسپی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ میری ہر بات کا جواب وہ صرف ہوں ہاں سے ہی دیتی تھی۔ میں بے حد پریشان تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں، انہیں اب میرا اپنے پاس بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں شام کو آفس سے آ کر ان کے پاس بیٹھنا چاہتا تو وہ سونے کے لیے لیٹ جاتی۔ میں ان کے لیے کوئی چیز خرید کر لاتا تو وہ یوں ہی رکھ دیتی۔ چھٹی کے دن وہ صرف میری وجہ سے کمرے سے باہر نکلتی تھیں۔ پھر ایک دن میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو پوچھ لیے، مگر مجھے ایسا لگا تھا کہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھے بتائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ آپ اس طرح کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، چپ بیٹھی رہیں۔ آپ مہرین سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں؟ کر دیں، مگر خدا کے لیے یہ سب نہ کریں جو آپ کر رہی ہیں۔ انہوں نے حیرانگی سے مجھے دیکھا، مگر میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ جو فیصلہ اتنے بہت دنوں سے میں نہیں کر پایا وہ ایک لمحے میں ہو گیا تھا۔ جب اپنی خوشی نہیں تو ٹھیک ہے، امی کی خوشی صحیح۔ اگر زندگی مشل کے بغیر ہی گزارنی تھی تو پھر ٹھیک ہے، جو بھی ہوتا اس سے کیا فرق پڑتا۔ ہاں، مہرین کے ہونے سے امی کو فرق پڑتا تھا۔ میں ایک دفعہ مشل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک دفعہ اسے اپنی مجبوریاں بتانا چاہتا تھا، وہی روایتی مجبوریاں جن کا میں چند سال پہلے تک مذاق اڑاتا تھا۔ میں ایک دفعہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں نے صرف اس سے محبت کی تھی۔ اسود علی کو صرف اس نے جیتا تھا، صرف اس نے تسخیر کیا تھا۔ وہ میری زندگی میں بے شک رہے گی مگر دل میں صرف وہی رہے گی۔ مرد کے لیے بہت آسان ہے کسی کو چھوڑنا، اس نے ایک بار مجھ سے کہا تھا، اور میں نے اس سے کہا تھا ہوتا ہوگا آسان کسی کو چھوڑنا مگر تمہیں نہیں، اور اب میں اسے چھوڑ رہا تھا، مشل کو ترک کر رہا تھا، اور میں اس کے پاس نہیں رہوں گا تو باقی کیا بچے گا، اور جب وہ میرے پاس نہیں رہے گی تو میں کیا ہوں گا۔ اور اب اس کی خوبصورت آنکھوں میں ہر وقت نمی تیرتی رہے گی، اور اب وہ بھی لوگوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دے گی۔ میں دوسرے کے لیے اتنا کچھ کرتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے خدا مجھے آنے والی زندگی میں کسی کے ہاتھوں فریب دلوائے گا۔ ایک بار چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے مجھ سے کہا تھا، اور اب اس کی ساری قربانی اور سارا ایثار دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ میں نے اسے فون کیا اور مجھے اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ جیسے سب جانتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیسے بات شروع کروں۔ میں چپ تھا اور اس کے پاس شاید کچھ کہنے کے لیے نہیں تھا۔ مشل میں مہرین سے شادی کر رہا ہوں۔ بہت دیر چپ رہنے کے بعد میں نے کہا تھا۔ دوسری طرف خاموشی رہی۔ میں مجبور ہوں مشل، میں اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا، اور مجھے کھو دو گے؟ اس کی آنسوؤں میں بھیگی آواز گونجی تھی۔ مجھے ایسا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم بھی اتنے سچے اور بہادر نہیں ہو جتنا تم وعدہ کرتے رہے ہو۔ تم بھی عام سے مرد ہو جو صرف افیئر چلانا جانتا ہے، اور شادی کے وقت اسے مجبوریاں یاد آنے لگتی ہیں۔ میرا کیا ہے، میں تو زندگی گزار لوں گی، مگر تم کیا کرو گے؟ خود کو اور مہرین کو دھوکہ دے کر کیسے رہو گے اسود؟ میں واقعی اتنا سچا اور بہادر نہیں رہا، اور ابھی تو مجھے خود کو اور بھی بہت فریب دینے ہیں، لیکن میں نے تمہیں کوئی فریب نہیں دیا۔ پتہ نہیں سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، میرے اختیار میں کچھ باقی رہا ہی نہیں۔ وہ رو رہی تھی، میں اسے چپ نہیں کروا سکتا تھا، میں اسے چپ کروانا چاہتا بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے اسود، جو چاہتے ہو کر لو، مگر تم یاد رکھنا میں نے تم سے بہت محبت کی تھی۔ میں نے تمہیں اتنا چاہا ہے کہ کوئی اور تمہیں کبھی اتنا نہیں چاہے گا۔ زندگی ایک دم بدل گئی تھی۔ امی لاہور گئی ہوئی تھی، اور 15 دن وہاں رہنے کے بعد جب وہ واپس آئی تھیں تو مہرین اور میں ایک دوسرے سے منسوب ہو چکے تھے۔ وہ بہت خوش تھیں، ان کی ساری اداسی، ساری پریشانی ختم ہو چکی تھی، اور میں ان پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا کہ میں مطمئن ہوں۔ اپنی اداسی ظاہر کرنے کا فائدہ یہ بھی تھا کہ جب وہ قربانی دے رہا تھا تو پھر دل سے دینا چاہتا تھا۔ وہ مجھے مہرین کے بارے میں بتاتی رہتی تھیں، وہ ایسی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی، میں نے اسے یوں کہا، میں اسے وہاں لے کر گئی۔ ایک بار بھی ان کی زبان پر مشل کا نام نہیں آیا، حالانکہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیسی تھی۔ منگنی کی تصویروں میں مہرین کے ساتھ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، اور مہرین کے چہرے پر مسکراہٹ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، اس نے مشل کو مجھ سے چھین لیا تھا، اور مشل سے وہ اب دنیا کو دھوکہ دینا سیکھ رہی تھی۔ اپنی مسکراہٹ سے وہ مجھے اور سب کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ خوش ہے، اسے کوئی دکھ نہیں ہے۔ میں ان تصویروں میں صرف مشل کو دیکھتا رہا تھا۔ وہ سب سے منفرد، سب سے ممتاز نظر آتی تھی، اور واقعی وہ ایسی تھی۔ اس دوپہر امی نے مجھے آفس فون کیا تھا، اور مجھے ان کی آواز سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔
مگر میرے اصرار پر بھی انہوں نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ معاملہ کیا ہے، بس وہ مجھے یہی کہتی رہیں کہ میں آفس سے لاہور جانے کے لیے چھٹی لے کر گھر آ جاؤں، پھر وہ مجھے سب کچھ بتا دیں گی۔ میں انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا۔ امی کا چہرہ دیکھ کر میں تھک سے رہ گیا تھا، ان کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ مشل کی طبیعت خراب ہے، اسے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ انہوں نے میرا دل دہلا دیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی تھی کہ میں ان سے کچھ اور پوچھتا۔ میں فون اٹھا کر لاہور جانے کے لیے سیٹوں کی بکنگ کے انتظامات میں لگ گیا تھا۔ امی بس روئی جا رہی تھی اور چپ ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا یہ پچھتاوے کے آنسو تھے، انہیں بہنا ہی چاہیے تھا، اس لیے میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ فلائٹ میں بیٹھتے ہوئے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی، بس ایک خاموشی تھی جو ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں امی کیا سوچ رہی تھی، مگر میں تو صرف اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا اسے ہاسپٹل پہنچانے والا میں ہی تھا، ورنہ مشل کو کیا ہو سکتا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ پر اتر کر امی کے آنسوؤں میں اور روانی آ گئی تھی۔ شاید وہ سوچتی ہوں گی کہ وہ کس منہ سے مشل کا سامنا کریں گی، آخر وہ بھی تو اس کی حالت کی ذمہ دار تھیں۔ نہ وہ ضد کرتی، نہ مہرین سے میری منگنی ہوتی اور نہ مشل کی یہ حالت ہوتی۔ اس وقت شام کے 6 بجے تھے جب ہم لاہور پہنچے تھے۔ ایئرپورٹ سے ٹیکسی لے کر ہم مشل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ امی کی سسکیاں پہلے سے بڑھ گئی تھیں اور میں اب بھی خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ آخر پر تھا، رو تو نہیں سکتا تھا، ہاں، مگر جو ٹیکسی اس کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں، اور پھر ایک موڑ کاٹتے ہی اس کا گھر سامنے آ گیا تھا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے گھر کے سامنے سڑک پر گاڑیوں کی لمبی قطار نظر آ رہی تھی اور جا بجا لوگ بھی تھے۔ ایک دم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی امی ہچکیاں لے کر بلند آواز میں رونے لگی۔ میں نے وحشت بھری نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ یقیناً مجھ سے بہت کچھ چھپائے ہوئے تھیں، اور وہ کیا چھپائی ہوئی تھیں اب میں جاننا نہیں چاہتا تھا۔ ٹیکسی اس کے گھر کے کھلے دروازے کے سامنے رکی تھی۔ ایک معمول کی طرح میں نے نیچے اتر کر ڈرائیور کو کرایہ دیا۔ امی اب بلند آواز میں رو رہی تھیں۔ میں نے انہیں چپ کروانے کی کوشش نہیں کی، میں کیوں انہیں چپ کرواتا؟ گھر کے اندر سے رونے کی مدھم آوازیں گیٹ تک آ رہی تھیں۔ اکبر ماموں مجھے گیٹ پر ہی مل گئے تھے۔